ہیں اس کے انتظام ہیں اور اذان دیتے ہیں اور اس میں تدریس اور اس کی علم اور جو مجلس وہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح مسجد جو ہے وہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مکہ تھا تو وہاں پر مسجد نبی تعمیر کی گئی تھی تاکہ جتنے بھی وفد آتے ہیں پھر ان کو مسجد نبی میں ٹھہرایا جاتا تھا اور وہ اسلام کا گڑھ بنایا گیا تھا. تو اب ہم کیا یہ دیکھیں عیسائی کیا کرتے ہیں اپنے سارے بڑے بڑے فیصلے شادی بیاہ چرچ میں ہوتے ہیں. اب جو ہے نا تھوڑا تھوڑا مسلمان آ رہے ہیں اس کی طرف کہ مسجد میں ان کے نکاح ہو رہے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہیں ورنہ تو جو ہوتا ہے نا وہ کیا جو خطبہ پڑھاتے ہیں قاری صاحب وہ یعنی آتے ہیں فنکشنز میں. تو اب جو ہے مسلمانوں کا تھوڑا رجحان ہو رہا ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. یعنی مسجد جو ہے وہ اصل میں مسلمانوں کے ایک ہونے کی جگہ ہے جہاں پہ معاشرتی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ایمان کی بھی تکمیل ہوتی ہے. اور انہی سے تو یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاہدی کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا دیا؟ یعنی صرف پانی پلانے سے جو ہے نا وہ لوگ کعبے کے متولی نہیں ہو سکتے کہ وہ صرف اس کام کو انہوں نے سمجھ لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں. یعنی ایمان لانا ہے آخرت پر بھی اللہ پر بھی اور پھر اپنی جان بھی پیش کرنی ہے. اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان اور مال سے جہاد کیا. یعنی جان سے بھی جہاد کیا اور مال سے بھی جہاد کیا وہی کامیاب ہے. اور ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کی سامان ہے ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ بہت کچھ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے. یعنی چاہے وہ تمہارے باپ ہو ماں ہو بیٹا ہو بھائی ہو تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو گے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز اور اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. یعنی مکہ میں بھی کچھ لوگ تھے تو ان کو تھا کہ ہم یہاں پہ اتنی تجارت کرتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے زمزم ہے کھجورے ہیں کتنا بزنس ہمارا چمک رہا ہے تو ہم اللہ کی زمین کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے تو شاید ہمارا وہاں پہ کاروبار نہ سیٹ ہو. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے تو پھر وہیں بیٹھے رہو جہاں پہ تم انتظار کرو اور اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا گھمنڈ تھا یعنی کہ اس میں مسلمانوں کو اپنی تعداد کا 12,000 کے تقریباً جو ہے نا وہ ان کا لشکر تھا. اور ہوا یہ کہ حوازن کے قبیلے نے اتنی تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کے قدم اکھیڑ دیے تھے. جی اچھا. اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی. یعنی انسان جو ہے وہ بے شک تعداد میں زیادہ ہو تو اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اپنی تعداد پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا گھمنڈ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئی اور زمین میں اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکرین حق کو سزا دی. یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو حق کا انکار کرتے. یعنی غزوہ حنین میں پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرما دی تھی اور فتح حاصل ہو گئی تھی. اور اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے اور توبہ کی توفیق بخش دیتا ہے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو غزوہ حنین میں جو لوگ تھے نا تو یہ
طائف کے لوگ زیادہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو جب یہ قیدی بنا کر آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح حاصل ہوئی تو پھر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور خاص طور پہ جب وہ واقعہ یاد ہے نا کہ جب طائف والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا تھا تو انہوں نے کہا حضرت جبریل نے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں مجھے بتائیں تو میں ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اس قوم میں سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو ایمان لے آئے. تو پھر ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ایمان کی دولت دے دی تھی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہے، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکے. اور اگر تمہیں تنگ دستی خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یعنی اب مشرکین جو ہے وہ مکہ میں نہیں جا سکتے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے. یعنی کہ وہ ہے نا عدی بن حاتم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ کیا تم لوگ جو ہے انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے یہودی علماء کو اپنا رب بنا لیا. انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں ان کو اپنا رب بنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو وہ کہتے ہیں جس کو وہ حلال کرتے ہیں تم اس کو حلال جانتے ہو، اور جس کو وہ حرام کرتے ہیں اس کو تم حرام سمجھتے ہو. اور اب ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو وہ اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہم نے کھانا. اور جس طرح سود کے بارے میں بھی کچھ عالم ایسے ہیں جو سود میں کوئی نہ کوئی گنجائش کا فتویٰ لگا دیں کہ اس کنڈیشن میں جو ہے نا وہ سود جو ہے وہ نہیں بنتا تو یہ جائز ہے. تو ہمیں بچنا چاہیے. اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. ان لوگوں کی کیا کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. یعنی مشرکین کے بعد اہل کتاب سے نپٹنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرت العرب میں سب کو اب مسلمان کرنا ہے. اب چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مشرک ہے، تمام جو ہے وہ انسان اسلام قبول کرنے، نہیں تو عرب کو خالی کر دیں. اور خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھائے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویش کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا. اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو، اور اسی طرح میں نے ایک جگہ سنا تھا ایک عورت تھی تو وہ کہہ رہی تھی اللہ کا کہنا مانو، نبی کا کہنا مانو اور ماں باپ کا کہنا مانو. تو میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، اللہ کا کہنا مانو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو. یہ تو انسان پھر اپنے آپ کو بچوں کے اوپر اپنا رب بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ بھی ایسی کوئی بات اپنے بچوں کو نہ کہیں کہ آپ حلال اور حرام جو ہے نا وہ ان کو کہہ دیں کہ جو بس میں کہتی ہوں نا بس وہی کرنا ہے، جو میں نے کہہ دیا وہ تم پر حرام ہے، اور جو جس سے میں نے منع کر دیا وہ حرام ہے، جس سے میں نے اجازت دے دی تو وہ حلال ہے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اور وہی بات کرنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کل بھی میں اپنی بیٹی کو جو ہے نا وہ نبیز پلا رہی تھی تو کہتی وہ مطلب یہ کیا ہے دل نہیں چاہ رہا. تو میں نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو پہلے وہ کہہ رہی تھی، اور بعد میں جب میں نے کہا نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبیز پینا، تو کہہ رہی اچھا. پھر ایک گھوم کر کے اس نے پی لیا تھا. تو جب بھی اپنی بات کریں کسی چیز سے محبت دلائیں تو وہ آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. ورنہ تو پھر ہم ہر عورت کو کہے گی کہ یہ میرا طریقہ ہے، اس طریقے پر عمل کرو، تو وہ رب بنا لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے نا عربی میں عورت کو کہتے ہیں ربۃ البیت، یعنی گھر کی مالکن. ٹھیک ہے، اور گھر کی عورت. تو اس طرح ہمیں اصل میں اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنا ہے. جیسے وہ سوتے تھے ویسے سونا ہے، جیسے اٹھتے ہیں جیسے کھاتے ہیں ویسے پیتے ہیں. تو ماں اور باپ کو وہی کہنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے. اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، وہ جس کے پاس کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے.
وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے جن سے دین پر غالب کر دے، یعنی کثرت جو ہے وہ مسلمانوں کی کثرت ہو جائے۔ اور اس مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور اللہ اور ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی اب جہاں جہاد کی ضرورت ہو، جہاں مال کی ضرورت ہو، اور ہمارے پاس مال گھر میں پڑا ہے اور وہاں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو قتل و غارت کیا جا رہا ہے، تو ہمارا ایسا مال ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اور اسی طرح جاتا ہے کنز وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اور خاص طور پہ جو زکوٰۃ ہے کچھ لوگ صرف رمضان میں اس کو وہ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان سے منسوب نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں کہ ایک سال تک آپ کا مال پڑا رہے، تو وہ پھر فرض کرے آج کے دن مجھے 1 لاکھ روپے ملا اور پھر وہ پڑا رہا پھر آج ہی کے دن اگلے سال تو پھر میں نے اس کو اس کی وہ نکال دی، زکوٰۃ نکالنے یعنی 2500۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کی نوشت میں 12 ہی ہے، یعنی جو مہینے ہیں وہ 12 ہی ہیں۔ یہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ حج کا جو مہینہ ہوتا تھا نا، تو وہ قمری حساب سے جو ہے وہ شمسی حساب سے جو ہے وہ کرتے تھے کہ جو حج کا دن آئے تو وہ ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا رہے۔ اور اسی طرح انہوں نے حرمت والے جب مہینے آتے تھے تو جب انہوں نے جنگ کرنی ہوتی تھی تو اس وقت حرمت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا، اور جب مسلمان جنگ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے تم لوگ تو حرمت کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مہینے 12 ہی ہیں، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اور کفر کی ایک مزید کافرانہ حرکت یہ ہے کہ جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ یعنی جب کبھی لڑائی آتی تھی تو کہتے تھے اس سال جو ہے نا وہ رجب حرام نہیں ہے، تو اس سال ہم اگر رمضان کو کر لیں گے، شعبان کو کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور یہاں پہ اب جنگ تبوک کا ذکر ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کتنی جنگیں ہو گئی؟ جنگ حنین، جنگ تبوک اور جنگ بدر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیوی زندگی کا تو یہ سب سارو سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا، یعنی اگر تم نہیں نکلو گے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ غزوہ تبوک میں 600 میل دور سخت گرمیوں کا موسم تھا اور کھجور کے جو باغات تھے ان کی فصلیں پک چکی تھی، تو یہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ اٹھا کے اب یہ ہم اپنی فصلوں کو اتار دیں، تو وہ کچھ لوگ نہیں جانا چاہتے کہ اتنی سخت گرمی ہے، تو اس میں جنگ تبوک میں فرض عین تھا کہ ہر بندے نے نکلنا ہے، ورنہ جو ہے یہ فرض کفایہ کہ ایک گھر سے ایک بندہ نکل گیا تو سب پہ یعنی ایک وہ فرض سے ہٹ جائے گا وہ۔ تم نہ اٹھو گے تو تمہیں خدا سخت سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو اٹھائے گا، اور تم خود خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہیں کی تو کچھ پرواہ نہیں، یعنی یہ جو جنگ تھی یہ رومیوں کے خلاف تھی، اور اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا، جب وہ صرف دو میں دوسرا تھا، یعنی غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے وہ تھے نا، سازش شروع ہو رہی تھی،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے، تو ان کو نا تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا کہ اگر وہ یہاں پر آ گئے تو کیا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور اسی طرح آپ میں سے جب بھی کوئی پریشانی ہو کسی کو تو اس کو بھی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اور اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے. اور نکلو خواہ ہلکے یا بھوجن، یعنی خوب لگے ہوئے ساز و سامان سے تو بھی نکلو، یا تعداد کم ہے تو بھی نکلو، اور خوب لدے ہوئے ہو یعنی تعداد بھی زیادہ ہے اور جنگی ہتھیار بھی زیادہ ہیں تب بھی نکلو. اور سفر ہلکا ہو تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یعنی جب آسان جنگ ہو تو تمہارے ساتھ چلتے ہیں، اور جب مشکل ہو تو یہ راستہ ان کو گھٹن ہو گیا ہے. اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے تھے، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے. اور اسی طرح 3 صحابہ کے بارے میں آتا ہے ان کا آگے بھی ذکر آئے گا کہ وہ پھر ان کو کسی نہ کسی بہانے کی وجہ سے وہ رہ گئے تھے. اور اسی طرح یہاں پہ خاص طور پہ منافقین جو تھے نا وہ الگ ہو گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دیا تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے انہیں کیوں رخصت دے دی. یعنی کچھ لوگ جب جنگ تبوک کی گئے تھے انہوں نے کافی دن وہاں پہ پڑاؤ بھی ڈالا، لیکن ان کی دہشت دیکھ کر جو رومی تھے نا وہ اپنے قلعوں سے باہر نہیں نکلے، اور پھر یہ انتظار کرتے رہے آخر کار جب یہ اپنا خوب دھاک بٹھا دی اس کے بعد یہ واپس مکہ آ گئے. تو انہوں نے کیا کیا، اب جو لوگ نہیں گئے تھے تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو لڑکے بھی نہیں آئے اور یہ ایسے ہی آ گئے. تو پھر بہانے کرنے لگے کہ ہمیں اس بہانے نے روک لیا تھا، ہمیں اس بہانے سے. تو منافقین بھی آنے لگے کہ اچھا آپ ہم سے نا کچھ تھوڑے سے پیسے لے لیں، ہم صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں. تو اس پر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو اللہ کی طرف سے پتا تھا تو لیکن وہ معاف کر دیتے. اچھا ٹھیک ہے، معاف ہے. جی سوری. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی تھی، یعنی کیوں انہیں معاف کر رہے ہو، اور تمہیں چاہیے تھا کہ خود انہیں رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو تو تم جان لیتے. اور جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقین کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. اور اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا، یعنی اگر یہ منافقین نکلنا چاہتے تو وہ اس کے لیے ضرور کچھ تیاری کرتے، لیکن ان کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں اللہ نے سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں سے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ سفر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ بار بار یہ کہتے ہیں اتنا لمبا سفر کب آئے گا، یہ ہوگا، یعنی وہ آپ کا حوصلہ بھی جو ہے نا وہ توڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کہا کہ اچھا ہوا وہ تمہارے ساتھ نہیں آئے، ورنہ اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے تو تمہارے حوصلوں کو پست کر دیتے اور ضرور کوئی نہ کوئی فتنہ کرتے. اور اس سے بھی پہلے ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے، یعنی جب یہود اور نصارہ جب جنگ بدر تھی تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ مسلمان ختم ہو جائے. تو اب اور وہ جب فتح ہو گئی تو یہ فوراً مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے. ان میں سے کوئی کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. اور اسی بارے میں کہا جاتا ہے کہ جد بن قیس منافق کے بارے میں آتا ہے
کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عجیب بہانہ کیا کہ میں نے سنا ہے کہ رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے آپ پر صبر نہیں کر سکوں گا اور فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو مجھے آپ معاف کیجیے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یعنی طرح طرح کا بہانہ لگایا کہ میں جو ہے عورتوں کو دیکھ کر اس طرح پھسل جاؤں گا۔ سن رکھو فتنے میں یہ لوگ پڑ چکے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا تو انہیں رنج ہوتا ہے، یعنی جب تمہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یوں یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا۔ ان سے کہو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، یعنی کون سی بھلائی؟ یا تو فتح حاصل ہوگی یا جو ہے وہ شہادت ملے گی، یعنی دونوں طرح سے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کی منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا تمہارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو تم اب انتظار کرو، اور اب ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ ان سے کہو تم اپنا مال خواہ اللہ کی خوشی کے لیے اراضی خوشی خرچ کرو یا باکراہت، یعنی خوشی سے خرچ کرو یا کراہت کے ساتھ، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی جو منافقین صدقہ خیرات لے کر آئے تھے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور اب ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ ان کی مال اور دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں گے تو انکار ہی کی حالت میں دیں گے۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تمہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہے، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لے یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا گھسیں گے، یعنی اب ان پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا غلبہ آ گیا تو وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ سرکار کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے اس پر وہ راضی رہتے ہیں۔ یعنی مصارف زکوٰۃ کے بارے میں آ رہا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دے دیا ہو اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا اور ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اور یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں یعنی زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، تو ان لوگوں پر جو ہے نا وہ خرچ کرنا ہے، چاہے تو ان 8 لوگوں کے اوپر خرچ کر لیں، یعنی 8 مصارف پر خرچ کر لیں، چاہے کسی ایک جگہ خرچ کر لیں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں پر خرچ کرنا ہے، فقیروں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح مسکینوں جن کے پاس ہے لیکن ان کا پورا نہیں پڑتا، اور اسی طرح وہ لوگ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس کو لیتے ہیں اور اس پر جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، یعنی آپ ورکرز کہہ لیں جو زکوٰۃ جو ہے نا وہ اس کی وصولی کرتے ہیں اور حساب کتاب رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح تالیف قلب کہتے ہیں وہ لوگ جو ابھی اسلام لے کر آئے ہیں اور ان کی مالی مدد کے لیے کہ وہ اسلام پر جم جائیں، اور اسی طرح گردنیں آزاد کرانے میں، اور اسی طرح یعنی اب اگر غلام اگر آپ کو نہیں ملتا لیکن ایسا کوئی قیدی ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور وہ معصوم ہے تو آپ اس کی جان چھڑانے کے لیے
قیدی کو آزاد کرا سکتے ہیں، اور اسی طرح قرض داروں کو قرض اتارنے میں یعنی زکوٰۃ قرض اتارنے میں مدد کی جا سکتی ہے، اور اللہ کی راہ میں دین کی ترقی اور خدمت اور دینی تعلیم میں، اور پھر مسافر پر خرچ کرنے کے لیے، اور نیز یہ گردنوں چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں اور استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، اور اس میں ایک میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کچھ لوگ یہ ہاسپٹلس کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ آپ ہمیں اپنی زکوٰۃ دیں، اپنی زکوٰۃ دیں، تو یہاں پہ ان کا ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں نے خاص طور پر جو ٹی وی یا جو سوشل میڈیا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی راہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ یہاں جو ایسے ٹی وی چینلز ہیں، یہ خاص طور پہ جو پیس ٹی وی ہے، جیسے جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اور بھی جیسے ایسے ٹی وی چینلز ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مدرسے میں زکوٰۃ ہے، مسجد میں زکوٰۃ ہے۔ ہاں جی، مسجد میں اللہ کو جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں لگتی، یعنی اس میں پھر صدقہ دوسرا طرح کا دیا جا سکتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ تمہارے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی میل ہوتی ہے، آپ کے مال کی میل ہوتی ہے، تو وہ اللہ کو میل تو نہیں دینی ہم نے۔ اور اسی طرح جو جسم کی ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے، اور ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا کہ دماغ کی شاید زکوٰۃ علم حاصل کرنا ہے، اس کا میں مزید پھر آپ کو بتا دوں گی، یعنی علم بھی جو ہے نا وہ ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے نہیں، ان میں سے کچھ لوگ جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے کیونکہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی ہر بات جو ہے وہ ان کو پتہ چل جاتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو جاتی تھی نا ہر بات کی، اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے وہ دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بری رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ یہ منافق ڈر ڈر کر کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بیر کھول کر رکھ دے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام منافقین کے بارے میں علم ہو گیا تھا، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کو بھی انہوں نے بتا دیا تھا، یعنی منافقین کے بعد ابو ہریرہ حذیفہ بن یمان کو بتا دیا تھا، بس ان ناموں میں تھوڑی سی مسٹیک ہوتی ہے نا، آپ ماشاءاللہ اس میں بہت اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو پختہ کرے، آمین۔ تو لیکن پھر انہوں نے بعد میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ یہ منافق ہے، یعنی جو راز تھا اس کو راز رکھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو، اگر ان سے پوچھو تو کیا تم یہ باتیں کر رہے ہیں تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ اور آپ دیکھیے ہم بھی کبھی کبھار ایسا مذاق کرتے ہیں، اصل میں ہم نے اس کی برائی ہی کرنی ہوتی ہے، لیکن جب اس پر کھل جاتی ہے بات تو ہم کہتے ہیں وہ میں مذاق کر رہی تھی، تو ہمیں ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے، اور مذاق میں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹا مذاق نہیں کرنا چاہیے، اور مذاق میں کسی کی توقیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی ذلت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان سے پوچھو کیا تم باتیں کر رہے ہو جو جھٹ سے کہہ رہی ہیں ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے، ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ ہیں، اب عذرت نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یعنی کسی کو اذیت دینا، کسی کے ساتھ مذاق کرنا، خاص طور پر اللہ کے دین اللہ کے شعار کے ساتھ، جیسے رمضان کے ساتھ بھی کچھ لوگ مذاق کرتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ مومن کی داڑھی اور حجاب، تو یہ سب اللہ کی شعار ہے، اللہ کی آیات ہے، تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں، اور والمنافقات بعضهم من بعض، اور منافق مرد
اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان یعنی فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور منافق کی کیا خصوصیت ہے؟ کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیے یہ مسلمانوں میں سے ہی منافق ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیشروؤں کے رنگ تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ چڑھ کر مال اور اولاد والے تھے۔ یعنی پہلے کے جو لوگ تھے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسے بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب دھرا رہ گیا اور وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنی پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ یعنی اب جن پر عذاب آیا تھا ان کے بارے میں یہ نہیں سوچتے؟ نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ اب مومنوں کا ذکر آ رہا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نماز قائم کرنے سے پہلے کیا کہ برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، یعنی یہ سب سے بڑا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ اور ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے، انہیں ایسے باغ میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا حاصل ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو ہے نا وہ رضامند ہو جائے ہم سے، اور اللہ ہمیں ایسے باغوں میں شامل کرے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو۔ اب یہاں پہ سخت حکم آ گیا کہ اب منافقین سے بھی لڑو اور مشرکوں سے بھی لڑو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ اب پہلے تو انہیں مہلت دی گئی تھی نا کہ تمہارا معاہدہ ہوا ہے اور بنی اسرائیل سے معاہدہ ہوا ہے یہود و نصارہ سے۔ اب اتنے سال بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں کہنا مانتے اور ڈھیٹ بنے گئے اور مسلمانوں کو اذیت دیتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی وہ دھوکے بازی کرتے ہیں، تو اب حکم آ گیا کہ اب آپ نے منافقین کو بنی یہ یہود اور نصارہ کو مار دینا ہے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے، اور وہ اسلام لانے کے بعد کفر کی مرتکب ہوئے، اور انہوں نے جو کچھ کرنے کا ارادہ جسے نہ کر سکے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا ارادہ کیا تھا۔ جب یہ جنگ تبوک سے لوٹنے لگے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ یہودیوں کو ہائر کر لیا اور وہاں پر یہ گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائے
تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی ان کا حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور سوالے بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے، یعنی کچھ لوگ بھی، مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ بھی عہد کر لیتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں دے گا تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آتے ہیں اور اپنے عہد سے ایسے پھرے ہیں کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے، اور آپ دیکھیں جب آپ بھی ایسا کوئی وعدہ کریں تو آپ ضرور لکھ لیا کریں کہ اگر میرا کوئی یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی یہ نظر کرتی ہوں اور اتنے روزے رکھوں گی، اتنے نفل پڑھوں گی، یا میں اللہ کی راہ میں یہ خرچ کروں گی۔ تو اگر وہ کام پورا ہو جائے اور آپ نے اللہ کا عہد پورا نہیں کیا تو پھر آپ بھی عہد خلافی کرنے والے بن جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان اس بد عہدی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے ساتھ جو کی تھی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، یعنی اس بد عہدی کی وجہ سے آپ منافق ہو جائیں گے۔ جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کے جو برازائے رغبت دینے والے ہیں، یعنی مال اور دولت اور اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر تانا زنی کرتے ہیں، اور یعنی جو لوگ مسلمان جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو تانا دیتے رہتے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حج کے دن آئے تو تم لوگ قربانی نہیں کرو بلکہ کسی کو بیوہ کو جو ہے وہ کھانا کھلا دو، کسی یتیم کی شادی کر دو، یعنی جو اللہ کا حکم ہے اس سے آپ کو روکتے ہیں کہ آج یہ نہ کرو، جب جہاد کا حکم آئے گا تو آپ کہیں گے کہ فلاں لوگ اتنے بھوکے ہیں وہاں چلے جاؤ، تو آپ کی جو وہ ہے نا فوکس وہ ہٹا دیں گے اور تانا زنی کرتے رہیں گے۔ جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، یعنی اب اگر ان منافقین کے لیے تم مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ مشرکین کے لیے بھی جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو تو آپ اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا میں مغفرت نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ رئیس المنافقین تھا، یعنی منافقوں کا سردار، تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھا اور اپنا جو ہے وہ کرتا بھی دیا اور اس کے منہ میں لعاب دہن بھی ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب یہ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ اور اسی طرح جو ہے نا جو لوگ اپنے اوپر مشقت کر کے اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم 1 لاکھ درہم سے بڑھ گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے پاس 2 درہم ہو اور وہ شخص 1 درہم صدقہ کر دے، اور ایک آدمی اپنے مال کی طرف جائے اور 1 لاکھ درہم صدقہ کرے، یعنی اگر کسی کے پاس 2 روپے ہیں اور وہ غریب ہے اور اس نے اپنے 2 روپے میں سے 1 روپیہ صدقہ کر دیا تو وہ 1 لاکھ سے جو ہے نا وہ زیادہ بڑا ہو گیا۔ تو آپ نے اپنی حیثیت دیکھنی ہے کہ آپ خلوص نیت سے جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ اللہ قبول کرے گا۔ اور اس لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو کفر کیا ہے، اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ سخت گرمی میں نہ نکلو، یعنی عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اتنی گرمی ہے تم لوگ